رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ عبد المعیش اور محمد حاشر وائسز کڈس چینل میں حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بھائی جان، آج آپ حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی سنا رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ جی حاشر، بالکل ٹھیک۔ حضرت ہود علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھے۔ آپ کا تعلق عاد قبیلے سے تھا، جو ایک عربی قبیلہ تھا، جنہیں عاد اولا بھی کہا جاتا تھا۔ عربی میں سب سے پہلے کلام حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے قوم عاد نے بت پرستی کا آغاز کیا۔ ان کے 3 بت تھے، جن کا نام سمد، سمو اور ہر تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے انہی کے ایک بھائی یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ اتنے مضبوط اور اتنے قد میں اونچے تھے کہ کسی اور قبیلے کے لوگ قد میں اتنے اونچے نہیں تھے۔ سخت اور بلند پہاڑوں کو تراش کر ان میں سے خوبصورت اور اونچے محلات تیار کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ ان کی زمینیں سرسبز اور شاداب تھیں اور ہر قسم کے باغات سے بھری ہوئی تھیں۔ قرآن میں ان کو احقاف والے کہا جاتا ہے۔ احقاف کا مطلب ریت کے اونچے ٹیلے ہیں۔ وہ اپنے محلات اور جسامت پر بہت غرور کرتے تھے۔ لوگ اولاد کے حصول، کھیتوں کے لیے، بارش کے لیے اور کاروبار میں نفع نقصان کے لیے الگ الگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کے تکبر اور ان کے عذاب کے بارے میں مختلف صورتوں میں بار بار ذکر کیا ہے، جیسے سورہ اعراف، سورہ شعراء، سورہ مومنون، سورہ فجر، سورہ ہود اور سورہ احقاف۔ سورہ فجر کی آیت ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے رب نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا کیا؟ تمام ملک میں اتنے دراز قد کے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو اس قوم کے کافروں نے کہا، ہمیں تو تم بے وقوف نظر آتے ہو اور جھوٹے بھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، بھائیوں، میں حماقت کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں اور اسی کا پیغام پہنچا۔ تمہیں کیا اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے رب نے تم میں سے ہی ایک شخص کے ہاتھ تمہیں نصیحت بھیجی؟ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ اس پر قوم عاد نے کہا، تم ہم سے یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس بات پر یقین کریں کہ جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی تو زمین سے پھر نکال لیے جائیں گے؟ ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے تم یہ جو اونچے محلات اور ستون تیار کرتے ہو وہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے؟ تمہارے بارے میں ایک برے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ قوم عاد نے کہا، اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ، یعنی عذاب لے آؤ، لیکن ہم پھر بھی تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پریشان ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری قوم سمجھتی ہے کہ میں جھوٹا ہوں، میری مدد کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، وہ جلد پشیمان ہوں گے۔ قوم عاد پر عذاب کا آغاز خشک سالی سے ہوا۔ وہاں 3 سال تک بارش نہیں ہوئی۔ فصلیں اور کھیت سوکھ کر تباہ ہو گئیں، کنویں سوکھ گئے اور جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا۔ قوم عاد پریشان ہو کر اپنے بتوں سے پوجا کرنے لگی کہ
بارش بھیج دے۔ ایک دن انہیں آسمان میں بادل نظر آئے تو انہیں لگا کہ وہ رحمت والی بارش کے بادل ہیں، حالانکہ وہ عذاب کے بادل تھے۔ اچانک تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ اونچے محلات اور باغات سب تباہ ہو گئے۔ آندھی 7 رات اور 8 دنوں تک لگاتار چلتی رہی۔ وہ لوگوں کو اڑا کر اوپر لے جاتی اور جب زمین پر سر کے بل پٹکتی تو ان کی حالت کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے جیسی لگتی۔ وہ لوگ اپنے محلات میں بھی محفوظ نہ رہے۔ اگر کوئی پہاڑوں کے غاروں میں بھی داخل ہو جاتا تو تیز ہوا وہاں سے بھی آ کر ان کو نکال کر ہلاک کر دیتی۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ عاد کے مقام سے چلے جائیں، اور وہ لوگ بچ گئے۔ وہ لوگ یمن کے اندرونی حصے میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جی تو دوستو، جیسے آپ نے دیکھا، قوم عاد جسے اللہ تعالیٰ نے ہی اتنا طاقتور اور دراز قد بنایا تھا جیسے کسی اور قوم کے لوگ نہیں تھے، اور ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، وہ اپنے تکبر میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی طاقتور ہوا مسلط کی اور ان کو ختم کر دی اور عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جان، یعنی ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کی کہانی سنیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ گڈ بائے۔